آج سے تقریباً 1700 سے 1800 سال قبل مسیح یعنی 3800 سال سے 3900 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کے اندر بت پرستوں کی تبلیغ کے لیے ایک غلام کی صورت بھیجا، جہاں سے انہیں اللہ نے مصر کے وزیر خزانہ کے عہدے تک پہنچا دیا اور انہوں نے آہستہ آہستہ اللہ کے دین کی تبلیغ یہاں پر شروع کر دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس ٹائم کا مصری بادشاہ، جس کو اس ٹائم کے اندر فرعون کہا جاتا تھا اور اس کا نام تھا اخناتون، ایک انتہائی رحم دل اور اچھا انسان تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور آہستہ آہستہ پوری مصری قوم ہزاروں سال کی بت پرستی کے بعد ایک اللہ پر ایمان لے آئی۔ اخناتون نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے خاندان بنی اسرائیل کو مصر میں آ کر آباد ہونے کی دعوت دی، لہٰذا یہ سب اپنا وطن یعنی فلسطین کو چھوڑ کر یہاں پر آ کر ایک زرخیز جگہ پر آباد ہو گئے اور ان کا کام کھیتی باڑی اور جانور پالنا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی 5ویں نسل جوان ہو گئی۔ یہ وہ ٹائم تھا جب بنی اسرائیل کی آبادی مصریوں کے مقابلے میں بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور اسی وجہ سے اس وقت کا فرعون بنی اسرائیل قوم کو اپنی حکومت اور اپنی نسل کے لیے خطرہ سمجھنے لگا تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ یہ مہاجر لوگ ہیں اور اس سرزمین کے نہیں ہیں، اور وقت آنے پر اگر مصر کی کسی سے جنگ ہوتی ہے تو یہ بنی اسرائیل دشمنوں کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اس فرعون نے، جس کو رامسس II بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں کافی اختلاف ہے کہ یہ اصل میں کون تھا، بہرحال اس نے بنی اسرائیل قوم کو غلام بنانے اور جبری مشقت پر لگا دیا۔ مثال کے طور پر مشقت کے کام ان سے اینٹیں بنواتا، عمارتیں تعمیرات کرواتا، کھیتوں کے اندر کام کرواتا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اتنے کمزور اور پست ہو جائیں کہ سر اٹھانے کے قابل ہی نہ رہیں۔ اور پھر سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ کچھ جوتشیوں نے اور نجومیوں نے اس کو خبردار کیا کہ اسی بنی اسرائیل قوم کے اندر ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو کہ تیری سلطنت کو الٹ دے گا۔ اور اس کے بعد اس فرعون نے تاریخ کا سب سے ظالمانہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر کے اندر پیدا ہونے والے بچے کو مار دیا جائے، بس لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ نے ان کی جان بچانے کے لیے ان کو ایک ندی کے اندر بہا دیا جو کہ فرعون مصر کے محل تک جاتی تھی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کی کیونکہ اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اس کو گود لے لیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی فرعون کے گھر کے اندر پرورش پائی۔ ایک دن ایک مصری اور بنی اسرائیل کے شخص کی لڑائی کے اندر بیچ بچاؤ کرواتے ہوئے ان کے ایک مکے سے مصری شخص کی جان چلی گئی۔ اب فرعون مصر ظالم تو تھا لیکن اس کا انصاف بھی بہت پکا تھا، انصاف کے معاملے میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصاص کے طور پر تلاش شروع ہوئی۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے، جو کہ سعودی عربیہ کے اندر تبوک کے علاقے کے پاس اردن اور فلسطین کی سرحدوں کے پاس موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ انہی کی ایک بیٹی صفورہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی اور حق مہر کے اندر 10 سال تک ان کی بھیڑ بکریاں چرا کر ان کی خدمت کی۔ شادی کے بعد واپس مصر آتے ہوئے وہ طور پہاڑ کے قریب پہنچے۔ یہ سردیوں کی رات تھی، انہوں نے یہاں پر پہاڑ پر ایک آگ جلتی ہوئی دیکھی جو کہ یہاں پر کسی کی موجودگی کی نشانی تھی۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے، اللہ تعالیٰ نے درخت کی طرف سے ان کو آواز دی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، جوتے اتار دے، تو پاک وادی طوا کے اندر ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور ان کو فرمایا کہ میں نے تجھ کو نبوت کے لیے چن لیا، بس جو تجھ کو وحی کیا جائے اس کو سن لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جا فرعون کے پاس جا، بے شک وہ حد سے بڑھ گیا، اور جا کر اس سے نرمی سے بات کرنا، اس کو سمجھانا، شاید وہ تیری بات کو سمجھ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میری لکنت کو ختم کر دے اور میرے ساتھی کے طور پر میرے بھائی کو بھی نبوت عطا کر۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دونوں خواہشات پوری کر دی گئیں، اور اس کے بعد کا تمام واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کے ذریعے اسلحہ بنانے کا اور اپنا ہاتھ بغل کے اندر دے کر اس کو روشن کرنے کا معجزہ دیا، اور اس کے علاوہ کئی ایسے معجزات دیے جو کہ بنی اسرائیل قوم کے لیے اور مصر کے لوگوں کے لیے تھے۔ مثال کے طور پر فرعون مصر اور اس کی قوم پر ٹڈیوں، مینڈکوں، چوہوں، تیز بارشوں، خون کے پانی کا لال ہو جانا اور خوف جیسے عذاب بھیجے، لیکن یہ لوگ پھر بھی راہ راست پر نہیں آئے۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی 6 لاکھ کی آبادی کو لے کر اپنے وطن فلسطین کی طرف ہجرت کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ فرعون مصر کو خبر ہوئی تو اس نے اپنی فوج کے ساتھ بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل قوم ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر آگے سمندر تھا اور پیچھے اس فرعون کی فوج۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر کے اندر مارو، جس سے سمندر 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو گیا اور بیچ سے ایک نکلنے کا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اسی راستے سے آسانی سے دوسری طرف نکل گئے، لیکن جیسے ہی فرعون مصر اور اس کا لشکر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سمندر پھر سے آپس میں مل گیا اور اس تمام فوج کو غرق کر دیا۔ اب یہاں پر بہت سے لوگوں کو آج بھی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہ سمندر نہیں تھا بلکہ مصر کا دریائے نیل تھا، لیکن دوستو اصل میں یہ بحر احمر یا پھر ریڈ سی کی ایک شاخ تھی، جیسا کہ آپ اس میپ کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں۔
اور صرف اس ایک غلط فہمی کی بنیاد پر صحرائے سینا اور کوہ طور یا پھر طور سینا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اس تمام علاقے کو مصر کے اندر موجود بتایا جاتا ہے، جو کہ آج کی لیٹسٹ ڈسکوریز کے مطابق اور قرآن کریم کے نقشے کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ آپ کو اوپر یاد ہوگا کہ میں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ سعودی عربیہ سے واپس مصر لوٹ رہے تھے، تبھی طور سینا پر اللہ سے کلام ہوا تھا۔ اور اب ذرا اس میپ کو غور سے دیکھیں اور قرآن کریم کی وضاحت کے مطابق بنی اسرائیل قوم مصر سے اس طرف آگے بڑھی تھی جہاں پر ایک سمندر کی شاخ ان کے سامنے آتی ہے، اور اس سمندر کا نام ہے بحر احمر یا پھر گلف آف عقبہ، جو کہ آگے جا کر ریڈ سی کے اندر ملتا ہے۔ اور قرآن پاک کی وضاحت کے مطابق یہ بنی اسرائیل قوم سمندر پار کر کے ہی صحرائے سینا اور طور سینا تک پہنچی تھی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سمندر پار کر کے پہنچنے والی یہ جگہ مصر کے اندر کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک کے مطابق ایک بڑے صحرا کے اندر بنی اسرائیل قوم 40 سال تک اپنی نافرمانی کی وجہ سے بھٹکتی رہی۔ اب ذرا اس نقشے کو بھی غور سے سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو حکم دیا کہ اس وقت جہاں پر یہ موجود تھے اس کے پاس ہی فلسطین ملک موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو حکم دیا کہ جا کر فلسطینیوں سے جنگ کرو اور وہ جو قوم وہاں پر آباد ہے اس کو شکست دے کر اپنا علاقہ واپس لے لو، لیکن اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ بھی تمہاری غیبی طور پر مدد کرے گا۔ لیکن اس کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جا کر یہ جنگ کرو، اگر تم جیت جاتے ہو تو ہم بھی وہاں پر آ جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات نوٹ کریں کہ اگر فلسطین کا علاقہ اس وقت بھی سب سے زیادہ اگر کسی ملک کے قریب لگتا ہے تو وہ سعودی عربیہ کا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قوم سعودی عربیہ کے کسی علاقے کے اندر یا پھر اس کے بارڈر پر موجود تھی۔ اب اس بنی اسرائیل قوم کو اس توہین امیز الفاظ کے بعد اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک صحرا کے اندر بھٹکا دیا تاکہ ان کی اگلی نسل جوان ہو جائے جو کہ اپنے باپ دادا کی طرح بزدل اور غلام ذہنیت سے آزاد ہو، تاکہ اس وقت کے فلسطینیوں سے لڑ کر اپنا وطن حاصل کر سکے، جو کہ بعد میں انہوں نے حاصل کر بھی لیا۔ جب بنی اسرائیل صحرائے سینا کے اندر آباد تھے تو اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، جہاں پر ان کو تورات یعنی اللہ کی کتاب عطا کی گئی، جس کے مطابق اس قوم کو زندگی گزارنی تھی۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے اندر صحرائے سینا کا لفظ براہ راست طور پر استعمال نہیں ہوا، لیکن سینین یعنی سورہ التین کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، اور اسی ایک آیت کو لے کر بعض مفسرین نے اس کو سینین یا پھر صحرائے سینا کے ساتھ جوڑ دیا۔ پر دوستو سچ تو یہ ہے کہ قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا جغرافیہ واضح طور پر نہیں بتاتا اور نہ ہی صحرا کا نقشہ واضح ہے، بس طور سینا پہاڑ کا ذکر ہے جہاں پر اللہ سے کلام ہوا تھا، اور اس کے علاوہ مدین شہر کا ذکر ہے جو کہ سعودی عرب کے اندر ہے۔ مصر کے اندر جس علاقے کو صحرائے سینا مانا جاتا ہے اور کوہ طور کی موجودگی وہاں پر مانی جاتی ہے، وہاں پر ایک چرچ موجود ہے جس کا نام ہے سینٹ کیتھرائنس، جو رومن دور کے ایک پادری سینٹ کیتھرائن آف الیگزینڈرا کے نام سے منسوب ہے، اور اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج بھی یہاں پر وہ جھاڑی موجود ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ یہ جگہ کیونکہ یادگار کے طور پر بنائی گئی ہے، لہٰذا اس کو مونیسٹری کہتے ہیں، جو کہ آج سے 2000 سال پہلے رومن دور حکومت کے اندر اس وجہ سے بنائی گئی تھی کہ ان لوگوں کو بھی یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ وہی جگہ ہے جہاں پر طور سینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 کمانڈمنٹس یعنی تورات نازل کی گئی تھی۔ پر دوستو آج کی جدید ریسرچ اور ملنے والی آرکیولوجیکل فائنڈنگز اس کی تردید کرتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سفر کا واضح منظر نامہ قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم اس کے نتیجے اور اس کے انجام اور اس کے سبق پر زور دیتا ہے۔ لیکن بائبل کے اندر یا پھر انجیل کے اندر ہمیں کافی حد تک ایسی نشانیاں ملتی ہیں جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ طور سینا اور صحرائی میدان جہاں پر بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکتے رہے، مصر کے اندر نہیں بلکہ سعودی عربیہ کے ایک علاقے کے اندر موجود ہے جس کا نام ہے جبل اللوز۔ بائبل ریسرچر جو ریچرڈسن کا ماننا ہے کہ اصل ماؤنٹ سینائی دراصل سعودی عربیہ کے اندر ہے اور اس کا نام ہے جبل اللوز، اور ان کی ریسرچ بیس کرتی ہے بائبل اور قرآن کے اندر موجود اشاروں اور نشانیوں کی طرف۔ مثال کے طور پر اس پہاڑ کی نشانی تھی کہ یہ 2 منزلہ ساخت کا، اوپر بڑا پہاڑ، نیچے ہموار میدان جہاں پر بنی اسرائیل قوم آباد تھی، اس طرح کی ساخت رکھتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس جگہ پر ایک بڑا پھٹا ہوا پتھر موجود ہے جس سے پانی نکلا تھا، جو کہ بائبل اور قرآن کے مطابق جب بنی اسرائیل قوم نے پیاس کی شکایت موسیٰ علیہ السلام سے کی تو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا یہ عصا اس پتھر پر مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ایسا کیا تو یہ پتھر پھٹ پڑا اور اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، یعنی بنی اسرائیل کے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ۔ حیرت انگیز طور پر جبل اللوز پر یہ حریب نام کی جگہ پر ایک بڑا پتھر جو کہ پھٹا ہوا موجود ہے، اس کی بلندی تقریباً 65 فٹ ہے۔ یہ آج بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے اور تقریباً 100 فٹ اونچے پتھروں کے ڈھیر پر کھڑا ہوا ہے۔ آپ اس ویڈیو کے اندر بھی اس کے درمیان موجود قدرتی دراڑ کو دیکھ سکتے ہیں جس کو کچھ ماہرین سپلٹ راک آف ہورب بھی کہتے ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پتھر کے آر پار پانی کے بہاؤ کے نشانات بھی موجود ہیں جس کو اورائزن مارکس کہتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے اس کو کہا کہ اپنا عصا پتھر پر زور سے مارو، اور پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر ایک گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔
اب آپ ذرا اس آیت پر بھی غور کریں کہ قرآن کریم اس کے اندر جگہ کا نام تو نہیں بتاتا لیکن اس کی خصوصیت کا ذکر کر رہا ہے۔ لیکن اس قرآنی آیت سے یہ بات تو واضح ہے کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے اسی صحرائی سفر کا حصہ ہے، اور بالکل اس پتھر کے پاس ہی خشک دریا کا راستہ یعنی ڈرائی ریور بیڈ بھی موجود ہے جو کہ قرآن کی آیات سے ملتا جلتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے اسی جگہ پر بنی اسرائیل کے 12 بڑے بڑے پتھریلے ستون بھی موجود ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو شو کرتے ہیں، اور مزید یہاں پر گائے کے نقش یا پھر گولڈن کاف بھی تراشے ہوئے پتھروں پر بنے ہوئے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس ٹائم کے اندر یہ گولڈن کاف یا سونے کا بچڑا بنی اسرائیل قوم کے لیے کتنا اہم تھا۔ یہ بنی اسرائیل قوم کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس گولڈن کاف یا سنہرے بچڑے کی عبادت پر لگ گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ پتھروں پر مزید بھی جانوروں کے کدے ہوئے نشان موجود ہیں جو کہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک اچھی خاصی آبادی ایک ٹائم کے اندر رہا کرتی تھی۔ پتھروں پر موجود یہ نشان بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس گھریلو مویشی اور گائیں جیسے جانور بہت زیادہ تعداد کے اندر تھے، اور کچھ نشانوں کے اندر تو لوگ اپنے جانوروں کو اٹھائے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ بائبل کی نشانی کے مطابق یہ طور سینا پہاڑ اتنا بڑا تھا کہ یہ 2 چھوٹے پہاڑوں کے درمیان ایک بڑا پہاڑ تھا، اور اس کے سامنے میدان اتنا بڑا تھا کہ یہاں پر لاکھوں لوگ اور ان کے جانور بھی آسانی سے سما سکتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پیغمبر کے طور پر سب سے زیادہ بار آیا ہے، تقریباً 130 سے بھی زیادہ جگہوں پر، مگر ان سے منسوب کوہ طور کو جگہ جگہ پر کہیں پر طور سینا، کہیں پر طور سینین، کہیں پر الطور اور کہیں پر وادی مقدس سے طوا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر کوہ طور کا نقشہ واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ پہلے بائبل کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور دوسرا یہ ریسرچ کا موضوع ہے، اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر مقام کا جغرافیہ نہیں بلکہ روحانی پیغام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے مقام سے زیادہ پیغام اہمیت رکھتا ہے، اور اسی لیے قرآن کریم کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ جگہ مصر کے اندر ہے یا پھر سعودی عربیہ کے اندر، اور اسی لیے اسلامی نقطہ نظر کے اندر لوکیشن کی بحث اتنی اہم ہی نہیں ہے، بلکہ اس واقعہ کی روح اور اس کا پیغام زیادہ اہم ہے، کیونکہ روایتی طور پر اکثر مفسرین جیسا کہ طبری، ابن کثیر اور رازی نے طور سینا کو مصر یا پھر اس کے ارد گرد کے علاقے سے جوڑا ہے، خاص طور پر سنائی پینسویلا سے۔ لیکن قرآن کیونکہ واضح طور پر جگہ کا نام نہیں بتاتا، تو اسی لیے مسلمان سکولرز کی اکثریت نے اس کی جغرافیائی لوکیشن پر زیادہ زور نہیں دیا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ آج بھی مسلم سکولرز کے درمیان اس چیز پر اتفاق نہیں ہو سکا کہ یہ جگہ مصر کے اندر ہے یا پھر سعودی عربیہ کے اندر۔ اب بات یہ ہے کہ بائبل کی بک آف ایکزوڈس کے اندر اس کی کچھ نشانیاں واضح طور پر ملتی ہیں، اور اسی لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ جگہ جبل اللوز ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن دوستو، جگہ جو بھی ہو، مسلمانوں کے لیے مقام سے زیادہ پیغام اہم ہوتا ہے، اور انسانوں کی کیوریوسٹی اس کی ریسرچ اور کھوج کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتی، اور آج کی جدید ریسرچ کے مطابق یہ بات کافی حد تک لاجیکل لگتی ہے کہ یہ مقدس جگہ سعودی عربیہ کا اپنی تمام تر نشانیوں کی وجہ سے جبل اللوز ہی ہو سکتی ہے، باقی واللہ عالم۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔